السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آل انڈیا پاورفل نیوز۔ میں آپ کا میزبان محمد جہانگیر سجاد نقوی۔ ناظرین، آج 6 مارچ 2024 ہے۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند آ رہے تھے یتی نرسمہانند کو میرٹھ پولیس نے روکا۔ تھانہ میں چائے ناشتہ سے استقبال، مندر میں 3 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ غزوہ ہند کے متعلق علماء سے مباحثہ کرنے کی غرض سے دارالعلوم دیوبند آ رہے ہندو انتہا پسند مذہبی رہنما یتی نرسمہانند گری کو میرٹھ پولیس نے روک لیا اور انہیں حراست میں لے لیا۔ اس دوران پولیس نے انہیں پرتاپور تھانہ لے آئی اور چائے ناشتہ کے ساتھ مٹھائی کھلا کر استقبال کیا۔ اس دوران پولیس نے نرسمہانند سے رسمی پوچھ تاچھ کی اور بعد میں انہیں ڈسنا مندر لے جا کر 3 دن کے لیے نظر بند کرنے کا دعویٰ کیا۔ ڈسنا مندر کے مہا منڈلیشور نرسمہانند گری اپنے ساتھیوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے علماء سے غزوہ ہند پر بحث و مباحثہ کرنے کے لیے دیوبند آ رہے تھے، لیکن پرتاپور میں پولیس نے انہیں روک لیا۔ پولیس ٹیم نے نرسمہانند گری اور ان کے ساتھیوں کو پرتاپور تھانہ لے گئی، جہاں انہیں قریب 1.5 گھنٹے تھانہ میں بیٹھائے رکھا۔ بعد ازاں پولیس انہیں ڈسنا مندر لے گئی اور 3 دنوں کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے حراست میں لیے جانے کے بعد نرسمہانند نے بتایا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے علماء حضرات سے غزوہ ہند سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے دیوبند جا رہے تھے۔ انہوں نے پولیس کے جانب سے دیوبند جانے کے لیے روکے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ علماء حضرات کے جانب سے غزوہ ہند کو اسلامک کہے جانے کی بات کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر میری ملاقات سے متعلق غلط باتیں پوسٹ کی گئی، جس کے بعد پولیس کو یہ محسوس ہوا کہ میرے دیوبند جانے سے ماحول خراب ہو جائے گا۔ میرٹھ کے ایس پی سٹی آیوش کرم سنگھ نے بتایا کہ یتی نرسمہانند گری اور ان کے ساتھیوں کو پرتاپور کے تھانہ میں ہی روک لیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے ان کو پورے قافلہ کو ڈسنا مندر لے جا کر چھوڑ آئی۔ وہیں دوسری جانب دیوبند میں بھی یتی نرسمہانند گری کے دارالعلوم دیوبند آنے کی اطلاع پر مقامی انتظامیہ پوری طرح الرٹ رہی اور دیوبند اشفق سسودیا اور دوسرے پولیس افسران نے دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارہ کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور دوسرے ذمہ داران سے ملاقات کی اور حفاظتی بندوبست کا جائزہ لیا۔ اس پورے واقعہ سے متعلق دارالعلوم دیوبند کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔